السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 16 اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کمپریہنشن آف پیسج ایکسرسائز نمبر 5 پیج نمبر 40۔ ہمارا آج کا جو پیسج ہے دیٹ از اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز آف ارلی رائزنگ اینڈ ارلی سلیپنگ، یعنی رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی جو فائدے ہیں اس کے بارے میں۔ اوکے، سو اسٹوڈنٹس، یو نو ویل اباؤٹ دا ایڈوانٹیجز آف ارلی sleeping and early rising. There is a famous saying that early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. کہتے ہیں کہ جو رات کو جلدی سوتے اور صبح جلدی اٹھتا ہے کہ اٹ میکس اے مین ہیلتھی، صحت مند ہوتا ہے، میک اے مین ہیلتھی، وائز، ویلتھ اینڈ وائز، ویلتھی۔ اوکے، this is a very famous that early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy and wise. There are many advantages of this habit, the habit of early sleeping and early rising. Okay, so this passage is about this. آج کل کا جو ڈیلیما ہے، one of the biggest distraction that is موبائل فون۔ آج کے اسٹوڈنٹس، اگر ہم خود اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں اپنا احتساب کریں تو آپ لوگ ذرا سوچیں کہ کیا ہم رات کو جلدی سوتے اور صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں نے جو آبزرو کی ہے وہ رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں، پوری رات وہ پڑھائی میں تو بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو رات کو پڑھتے دیر تک، بٹ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو آج کل ہے وہ پوری رات موبائل فون میں لگے رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یو شوڈ ایوائڈ دس ہیبٹ۔ آپ لوگوں نے اس ہیبٹ کو ختم کرنی ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے۔ جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو ظاہری بات ہے آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور آپ کی جو صحت ہے، آپ مینٹلی اور فزیکلی آپ بہت زیادہ سمارٹ اور فریش ہوں گے۔ سائیکالوجیکلی اس کی بہت زیادہ اثرات ہیں۔ جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح دن کو لیٹ اٹھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ سائیکالوجیکل ڈیزیز جو آج کل موسٹ آف دا پیپل آر سفرنگ فرام دس ہیبٹ اینڈ اٹ لیوز اے ویری bad impacts on your health. So make it your habit, try to go for sleeping as soon as possible early and try to get up early in the morning. Okay, so چلو start کر لیتے ہیں۔ Now students, open your books, page number 40. We are going to read this exercise number 5. This is a passage. Okay, پریویس لیکچر میں نے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ پیسج، ہاؤ ٹو ریڈ پیسج کے ہمارے پاس کیا مطلب ایڈوانٹیجز ہیں، کہ کیا مطلب اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اوکے، وہ میں نے پریویس لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ اٹ امپروو یور comprehension, understanding skill, it improve your written expression, it improve your vocabulary, your critical thinking. Okay, so these are some of the importance. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ what are the different techniques of reading. So skimming, scanning, intensive reading, extensive reading. ہم کیسے اس کویشچن کو اٹیمپٹ کریں گے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جب پیپر میں یہ کویشچن آتے ہیں تو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ پیسج کی اسکیمنگ کریں، جنرل آئیڈیا لے لیں، اس کے بعد کویشچن پہ آ جائے، کویشچن کو ایک بار سارے کویشچن پڑھے اور جو کویشچن کے جو آنسر ہے دوبارہ سے آپ جا کے اس اسکیمنگ کے تھرو آپ اس کو سرچ کر لیں، اس کی آنسر۔ اوکے، ایک اور بات کی آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے کہ ٹینس کی خیال رکھنی ہے، گرامیٹیکل مسٹیکس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت کیئرفل ہونی ہے۔
گرامیٹیکل ٹرائی ٹو ایوائڈ گرامیٹیکل مسٹیکس. جو کامن مسٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ جو جس ٹینس میں آپ لوگوں سے کویشچن پوچھا گیا اسے ٹینس میں آنسر دے دے. اوکے, ورب کی فارم کی ٹرائی ٹو یوز دا کریکٹ فارم آف دی ورب, write proper noun in capital letter. Okay, put punctuation marks these, full stop, comma and question mark. Okay, so let's start this passage. Okay, so کہتا ہے کہ early rising is a good habit as it gives us an early start of our day's work. کہتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ایک اچھی عادت ہے. کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ ہیبٹ. وچ ہیبٹ؟ گیٹنگ اپ ارلی ان دا مارننگ. صبح جلدی اٹھنا ایک اچھی عادت ہے. وائی؟ بیکاز ایز اٹ گیوز اس ان ارلی اسٹارٹ آف اور ڈیز ورک. جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں اس کے زیادہ تر کام وہ اپنے کام ٹائم پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس بار بار میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کی قدر کریں. ٹائم از پرائس لیس, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اینڈ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ون آف دا بگیسٹ مسٹیک وی ڈو ان آور لائف دیٹ از دیٹ وین وی تھنک دیٹ وی ہیو ٹائم. زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی ٹائم ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو بھی کام. سو ٹرائی ٹو ڈو یور ورکس آن ٹائم. اوکے, سو کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے روزمرہ کا جو کام ہوتے ہیں جلدی شروع کرنے کی, مطلب ہم جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اوکے, وین یو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ یو اسٹارٹ یور ورکس آن ٹائم. اوکے, وی گین ٹائم وائل دا لیٹ رائزر آر اسلیپ. کہتے ہیں ہمیں وقت مل جاتا ہے جبکہ دیر سے اٹھنے والے سو رہے ہوتے ہیں. اوکے, جو لوگ صبح جلدی ہوتے ہیں اس کے پاس کافی ٹائم ہوتی ہے. اوکے, اور جو لوگ لیٹ سوتے مطلب صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو اس کے پاس اتنی ٹائم نہیں بچتے. اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ یا تو انکمپلیٹ یا ادھورے رہ جاتے. اوکے, سو دا ارلی رائزر ہیو اندر ایڈوانٹیج آلسو. کہتا ہے کہ جلدی اٹھنے والوں کو ایک اور فائدہ بھی مل جاتی ہے. وہ کیا؟ دیٹ از دیٹ دے انجوائے گڈ اینڈ ساؤنڈ ہیلتھ. کون سی فائدہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھی اور متوازن صحت کے مزے لوٹتے ہیں. اوکے, مطلب دے انجوائے گڈ ہیلتھ. جو صبح جلدی ہوتے ہیں وہ اس کی صحت پہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں صبح اٹھنے کی. اوکے, سو دے انجوائے گڈ اینڈ ساؤنڈ ہیلتھ. دوز ہو آر آؤٹ آف بیڈ ارلی ہیو پلینٹی آف ٹائم ٹو ڈو دیئر ورک کیئرفلی. کہتا ہے کہ وہ جو جلد اپنے بستروں سے باہر نکلتے ہیں, یعنی صبح جب جلدی اٹھتے ہیں, انہیں اپنا کام احتیاط, تسلسل اور پوری طرح کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے. یعنی اس کے پاس کافی وقت ہوتا ہے. He has plenty of time to fulfill and to complete his works. Okay, they do not have to put off anything to the next day. یعنی they don't delay things. اس کو کہتے ہیں کہ پٹ اف کا مطلب ہے چھوڑنا. دس از اے فریزل ورب. اسٹوڈنٹس یاد رکھے فریزل ورب وہ ہوتا ہے جب ورب کے ساتھ پریپوزیشن آ جائے, دیٹ از کالڈ فریزل ورب. سو پٹ اف از اے فریزل ورب. اس کا مطلب ہے چھوڑنا, ڈیلے کرنا. اوکے, تو کہتا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں جلدی تو انہیں کوئی کام کل پر نہیں چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی ہی does his work on time, so he never put off his work for the next day. Okay, the early riser is always happy, fresh and smart. کہتا ہے جو صبح جلدی اٹھنے والا جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ہیپی, خوش ہوتا ہے, فریش, تازہ دم, بالکل فریش اینڈ سمارٹ, اور سمارٹ رہتا ہے. اوکے, جو لوگ صبح اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ دے آر ہیپی, فریش اینڈ
smart. He enjoys his work, while those who get up late find their duty dull and dry into it unwillingly. आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत से स्टूडेंट्स में क्लास में देखते हो, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जो स्टूडेंट्स रात को लेट सोते हैं और सुबह फिर वो चूँकि उसको स्कूल आना पड़ता है तो जल्दी उसको उठना पड़ता है, जब वो क्लास में आके बैठे होते हैं तो उसको नींद आती है, ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं। बिल्कुल लेक्चर पे सही अटेंशन नहीं दे रहे, उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई लेक्चर कोई भी लेक्चर समझ नहीं आती क्योंकि वो डल होता है। ओके, डल, बिल्कुल उसके जो दिमाग होते हैं बिल्कुल बंद हो जाते हैं क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो जब आपकी नींद नहीं होती तो यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन योर लेक्चर्स। ओके, तो कहता है कि जो रोज़ जल्दी उठते वो अपने काम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जबकि देर से उठने वाले अपने काम को बेमज़े, यानी डल का मतलब है कोई उसको कोई वो मतलब ही कांट एंजॉय, और देयर ड्यूटी डल इन ड्राई। डल इन ड्राई का मतलब है बेमज़ा और बेलुत्फ़, उसका जो उसको काम करने में मज़ा नहीं आता, बेमज़ा और बेलुत्फ़ पाते हैं। एंड डू इट अनविलिंगली, एक होता है विलिंगली, एक होता है अनविलिंगली। विलिंगली मीन जब आप अ, जब आप रात को लेट सोते हो और सुबह आपको चूँकि जल्दी उठना पड़ता है तो आप अपने काम को अनविलिंगली कर रहे हैं, नागवारी से, यानी आपका दिल नहीं कर रहा है काम करने का। ओके, अर्ली राइजिंग इज़ देयर फॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ, कहता है कि सुबह जल्दी उठना ज़िंदगी में कामयाबी की एक ज़मानत है, एक कुंजी है। ओके, यानी यानी इसका मतलब ये है कि व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो यू विल अचीव your you will get many success in your life. I have discussed this thing in your classes, in your on campus classes. क्लास में ज़्यादातर मैं ये बात करता हूँ कि हमारे कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन के हवाले से मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बात की है क्लासेस में ज़्यादातर। कंफर्ट जोन, वो कहते हैं ना कि इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कहते हैं अगर ज़िंदगी में आप लोगों ने कामयाब होना है तो आप लोगों ने अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है। अभी कंफर्ट जोन, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के देयर आर डिफरेंट टाइप्स। कंफर्ट जोन होता है वो जोन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी जब आप स्कूल आते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर तो खैर मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जब स्कूल सुबह आते हैं तो वो मतलब विलिंगली उस स्कूल आते हैं, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स अनविलिंग होते हैं। ये क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो आपका दिल नहीं कर रहा, ये जो घर में आप बैठे होते हैं या पूरा दिन आप सोए रहते हैं, तो इट मीन दिस इज़ अ कंफर्ट जोन फॉर यू। जो स्टूडेंट्स रात को बैठ के पढ़ता है और एक स्टूडेंट बैठा है वो मोबाइल फ़ोन से खेलता है, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं या सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो तो ये सब चीज़ें उसके लिए कंफर्ट जोन है, उसमें कंफर्टेबल है। और दूसरा स्टूडेंट्स जब बैठ के पढ़ता है तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकला है मतलब। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते तो मतलब जब आप अपनी कंफर्ट जोन में होते और आप निकलने की कोशिश नहीं करते, यानी ये सारी चीज़ एक साइड पे नहीं रखते और आपने जो आपको जो होम टास्क मिली है, होम वर्क मिली है, या आगे अगले दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मंथली या बोर्ड एग्ज़ाम या इस तरह जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, आप उसके लिए सही तैयारी नहीं करते तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? आप मार्क्स ख़राब आएंगे, आपके जो परसेंटेज है वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो आई मीन दैट if you want if you need success in your life, if you want to achieve your targets, if you want to fulfill your dreams, what you have to do, you have to step away from your comfort zone, you have to come out from your comfort zone। तो आप लोग अपनी comfort zone से निकलने की कोशिश करें। याद रखें जितने भी कामयाब लोग हैं सक्सेसफुल, देन देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, सक्सेसफुल इन
انسکسیسفل، کامیاب اور ناکام. اگر آپ کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ کلاس ٹاپ کرتا ہے تو آپ ذرا سوچ لے، ایک انالائز کرے، انالیسس کرے کہ یہ جو میرا کلاس میٹ ہے یہ کیوں پوزیشن لیتا ہے، کیوں ٹاپ کرتا ہے، کیوں اس کے مارکس اچھی آتی ہے. کیونکہ آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں، انالائز کریں کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے. اب ان سے جا کے بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ آپ رات کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا آپ اسٹڈی کو ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پوزیشن یا کلاس ٹاپ کرنا یہ اس طرح نہیں آتی ہے. اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، ٹائم یوٹیلائز کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے، رات کو موبائل فون یہ ساری فضول چیزیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. So it's not, I mean they don't waste your precious time on such things do not that do not enhance your life skills. کبھی اس طرح کی کاموں پہ ٹائم ضائع نہ کرے جو آپ لوگوں کی جو لائف ایبیلیٹیز کو امپروو نہیں کر سکتے. And nowadays one of the biggest distraction that is mobile phone. So try to use mobile phone, try to avoid using mobile phone. کم یوز کرے واٹس ایپ، چیٹنگ، یوٹیوب، فیس بک، اس چیزوں کو لمٹ کرے، بالکل استعمال نہ کرے. دیز آر جسٹ نتھنگ، دیز آر ویسٹنگ آف ٹائم. So students, I mean that nowadays in our lives there are many distraction. کافی ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن کا مطلب ہے جو چیز آپ کی توجہ اور آپ کی جو کنسنٹریشن کو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہو، کہ دیز آر کالڈ ڈسٹریکشنس. دیر آر ٹو مچ گوئنگ آن اراؤنڈ اس. ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے. اینڈ دیٹ از ہارڈ ٹو اسٹے فوکسڈ. اور آج کل اتنے ڈسٹریکشن ہے کہ فوکس کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. سو یو ہیو ٹو فیس، یو ہیو ٹو ٹیکل how to avoid these distraction, how to save yourself from these distraction. Okay, so you know that everything screams for our attention, everything scream for our attention. ہماری attention کافی ڈسٹرب ہے. Okay, so as I said that do not waste your precious time on anything, on such thing that doesn't improve and doesn't enhance your life in any way. کوئی بھی چیز آپ کی لائف میں کوئی امپرومنٹ نہیں لا سکتی، آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم آن سچ تھنگ دیٹ ڈزنٹ امپروو اینڈ انہینس یور لائف ان اینی وے. اوکے، تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہمارے لیے ایک مورل لیسن بھی ہے. اوکے، سو میک اٹ یور ہیبٹ. اوکے، ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں جو کویشچن آنسر ہے، what kind of habit early rising it. So early rising is a good habit. Okay, as it gives us early start of our day's work. What can an early riser do more work than the late riser? Okay, what does an early riser enjoy? Good health. What does late riser find his work dull and dry? کیوں اپنے کام جو ہے نا انویلنگلی کرتے. دس از دا فورتھ ون. وائی، واٹ از دا کی ٹو سکسیز ان لائف. کہتے زندگی میں کامیابی کی کیا راز ہے. سو ارلی رائزنگ از دیئر فور اے کی ٹو سکسیز. سو دیز آر دا کویشچن ٹیکن فرام دس پیسج. اوکے، سو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا آنسر آف دیز کویشچن ان دس پیسج. دا کویشچنس ہیو بین گیون. آپ لوگوں نے اپنی کامن سینس یوز کرنی ہے. اوکے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پیپر میں آپ غلط آنسر لکھ دیں. اوکے، سو آل کویشچن ہیو بین آسکڈ ان پریزنٹ سمپل ٹینس. اوکے، یہ ہمارے پاس یہ پیسج ہے، اس میں زیادہ تر پریزنٹ سمپل ٹینس ہیز بین یوزڈ. اوکے، اوکے اسٹوڈنٹس، سو جس طرح میں نے پریویس لیکچر کے ساتھ ایک PDF فائل میں جو اس کویشچن پیسج کے جو کویشچن کے آنسر میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس میں اتارنی ہے. جو میں آپ کو فائل سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس کویشچن کے آنسر اوپر مارکر سے، بلو مارکر سے پیسج نمبر، ایکسرسائز نمبر لکھ دے، ساتھ پیج نمبر بھی خیر لکھ دے، تو آپ کو پھر ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی. اور آپ بیٹھ کے اس کو اپنی نوٹ بکس پہ اتارے، صاف صاف رکھ کے بلو مارکر سے کویشچن لکھ کے نیچے آنسر لکھ دے، بال پوائنٹ یوز نہ کرے. اوکے،
سو اپنی نوٹ بکس کی جو وہ ہے وہ مینٹین رکھے، اوکے، اور صاف صاف لکھے، اور اس کے بعد بیٹھ کے اس پیسج کو پڑھیں، ریڈ کریں، 2-3 بار ریڈ کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں، اوکے. پھر بیٹھ کے اپنے ساتھ ایک پریزنٹیشن دے دیں اپنے آپ کو کہ اس پیسج میں کیا تھا، دس پیسج واز اباؤٹ وٹ، ٹرائی ٹو اسپیک ود یور سیلف، اوکے. اور اس کے بعد جو کویشچن ہے اس کے آنسر یاد کریں، صحیح طرح بیٹھ کے یاد کریں. یہ ایگزام میں آ سکتا ہے، اور سب سے ایزی کویشچن جو آپ کے پیپر میں ہوتا ہے وہ یہ والا کویشچن ہوتا ہے. تو گرامیٹیکل رولز کو بھی فالو کریں. اسٹارٹ سینٹینس فرام کیپٹل لیٹر. سینٹینس ہمارے پاس کیپٹل لیٹر سے ہمیشہ اسٹارٹ ہوتی ہے. پروناؤن جو ہوتی ہے آئی، دا پروناؤن آئی، یہ ہمیشہ سینٹینس کی لاسٹ میں ہوتا ہے، میڈل میں یا شروع میں، یا ہمیشہ کیپٹل میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اوکے. اور اس طرح پراپر ناؤن شوڈ بی ان کیپٹل لیٹر، فل اسٹاپ، اوکے. So try to avoid grammatical mistakes. So in our next lecture we will study another passage, okay. So it's enough for today. Thanks for your time, thanks for watching, and good luck for your upcoming exam. Take care. Allah Hafiz.